سجدہ ساہو کے حوالے سے کچھ ضروری مسائل عرض کرنے تھے جو انتہائی اہم ہیں، اور اس کی وجہ سے نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہو پاتا، اس لیے توجہ سے ان مسائل کو سن لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر امام کی نماز شروع کرنے کے بعد، یعنی امام جب ایک رکعت پوری کر چکا تھا، یہ آدمی آ کر نماز میں شریک ہوا جس کی اب ایک رکعت رہ گئی ہے یا ایک سے زیادہ رکعتیں رہ گئی ہیں، اب امام کو کسی وجہ سے نماز میں سہو ہو گیا اور اس نے نماز کے آخر میں سجدہ سہو کیا ہے، تو یہ آدمی جو بعد میں آنے والا ہے جس کو مسبوق کہا جاتا ہے، یہ مسبوق شخص اگر امام کے سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیر لیتا ہے، امام کی اتباع میں سلام پھیر لیتا ہے، تو یہ آدمی اگر اپنی نماز کو یہ یاد رکھنے والا تھا کہ میری ایک رکعت یا زیادہ رکعتیں باقی ہیں، میں نے وہ پوری کرنی ہے، جس کو یہ بات یاد تھی، اور اس آدمی نے امام کے ساتھ سجدہ سہو کے سلام میں امام کی اتباع میں اس نے بھی سلام پھیرا اور امام کے ساتھ دو سجدے کیے ہیں، اب اس کی حکم یہ تھا کہ یہ آدمی یعنی سلام نہ پھیرتا بلکہ امام کے سجدہ سہو کے دو سجدے جو کیے ہیں ساتھ میں دو سجدے کرتا لیکن سلام نہ پھیرتا، اس کے لیے حکم یہ تھا، لیکن اس نے کیا کیا، امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ اس نے بھی سلام پھیر دیا، تو اب اس آدمی کی نماز فاسد ہو جائے گی، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگرچہ یہ کہے کہ مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا، مسئلہ معلوم نہ ہونے کا بھی عذر قابل قبول نہیں شریعت کی نظر میں، پھر بھی اس آدمی کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر یہ آدمی سلام پھیر لیتا ہے بھول کر، یعنی اسے یہ بات یاد نہیں تھی کہ میری ایک رکعت یا دو رکعتیں یا جتنی رکعتیں میری باقی ہیں وہ میں نے پوری کرنی ہے، اسے یہ بات یاد نہیں تھی، اس نے سلام پھیر لیا امام کے ساتھ، تو اب یہاں پر تین صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرتا ہے، یعنی امام نے سلام پھیرا سجدہ سہو کے لیے اور اس نے بھی اتباع میں امام کے بعد یہ بھی سلام پھیر لیتا ہے، سجدہ سہو کر لیتا ہے۔ یہ آدمی جو بھول کر سلام پھیرنے والا ہے، تو اس آدمی کے اوپر نماز پوری کرنے کے بعد جب امام نماز پوری کر لے گا، یہ اپنی رکعت پوری کر لے گا، تو اپنی رکعت پوری کرنے کے بعد یہ آخر میں پھر سجدہ سہو کرے گا، اس آدمی کے اوپر سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے۔ دوسری صورت کہ اس آدمی نے امام کے سلام یعنی سجدہ سہو کا جب امام نے سلام پھیرا ہے تو اس وقت اس نے بھی ساتھ میں سلام پھیر لیا، بالکل برابر سلام پھیر لیا ہے، تو جب بالکل برابر سلام پھیرا ہے تو ایسی صورت میں یہ آدمی اپنی نماز پوری کر لے تو اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا عموماً مشکل ہو جاتا ہے کہ میں نے امام کے بالکل متصل سلام پھیرا ہے یا تھوڑی دیر بعد سلام پھیرا ہے، یہ فیصلہ کرنا عام طور پر مشکل ہو جاتا ہے، لہذا اسے بھی احتیاطاً آخر میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ تیسری صورت کہ اس آدمی نے بھول کر امام کے سلام پھیرنے سے پہلے سلام پھیر لیا، ایسی صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی آدمی بھول کر سلام پھیر لے امام سے پہلے، لیکن اگر ایسی صورت پیش آ جائے کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اس آدمی نے بھول کر سلام پھیر لیا ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر آخر میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا۔ ہاں اگر یہ آدمی امام کی سجدہ سہو کرنے کے بعد جب یہ آدمی یعنی اپنی رکعت اس کی ایک رکعت رہ گئی تھی، بعد میں اپنی ایک رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور اس میں کوئی ایسی بات پیش آ گئی ہے جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، تو یہ پھر اس ایسی صورت میں یہ آدمی بعد میں سجدہ سہو کرے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو مسئلہ سمجھ میں آ گئے ہوں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله